ہم بیک آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ہم اور اسلام۔ اچھا علی بھائی یہ بتائیے گا کہ معراج کا جب ذکر ہوتا ہے، ظاہر اب ہم نے معراج کے سلسلے کو شروع کیا، سفر کیسے شروع ہوا، کہاں پہ، اور جو سلسلے دکھائے گئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو یہ ایک چیلنج تھا ظاہر ہے۔ اب اس کی خبر صرف آپ کو ہی تھی اور کسی کو نہیں تھی، تو یہ کس طرح سے بات پھیلی اور پھر مشرکین کا جس طرح سے اس کے اوپر ریاکشن دکھانا، تو اس حوالے سے اگر تاریخی حوالے سے ہمیں دیکھیں ریاکشن جو ہے وہ تو آیا یقیناً، ایک ایکسٹراڈنری واقعہ، ابھی بھی ریاکشن آئے گا، آج کے اس دور میں بھی آسمانوں کی سیر تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تو ظاہر ایک معجزہ تھا، اور انہوں نے جس طرح باقی چیزوں کا مذاق اڑایا اس کا بھی اڑایا، اور وہ ہمیں المعجم الکبیر طبرانی میں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، دلائل النبوہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ ٹونٹ کیا کافروں نے کہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ راتوں رات وہ بیت المقدس گیا ہے، پھر آسمانوں پہ گیا ہے، ان کا یہ تو پاسبل نہیں ہے، تو ان کا تمہارا صاحب یہی کہہ رہا ہے، تو ان کا اگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں نا تو اس سے بڑی چیزیں میں نے مان لی ہوئی ہیں، تو وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور اسی بنیاد پہ آپ کا صدیق لقب ٹھہرا۔ اچھا اب اس سے اگلا ورژن بھی آیا ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ پھر کافروں نے کہا اچھا اگر آپ واقعی گئے ہیں نا تو ہم آپ سے کچھ کوشچنز کریں گے، آپ ریبٹل کریں ان کو، بتائیں بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کتنی سیڑھیاں آپ چڑھے تھے، کلر کیا تھا دیواروں کا، آپ مجھے بتائیں، مجھے 2 سال ہو گئے اس اکیڈمی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، میں نے کبھی گن کے تو نہیں چڑھا۔ ایک انسان جب زندگی میں گیا ہی ایک دفعہ، اور اس کے لیے تو ایک ایکسائٹمنٹ ہی اتنی ہے، ان چیزوں کی طرف تو توجہ نہیں ہوتی۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں حتیم کعبہ میں کھڑا تھا اور لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے، میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد پہلی دفعہ میں اتنا پریشان ہوا تھا کہ مجھے ان کی باتوں کے جواب نہیں آ رہے تھے کہ میں نے اب کیا جواب دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے بیت المقدس کو اٹھا کے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ حتیم کعبہ میں حضور کھڑے میں، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں بیت المقدس کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، وہ جو مجھ سے پوچھتے تھے نا بتاؤ کہ فلاں دروازہ کس جگہ پہ ہے، تو میں دیکھ کے بتا دیتا تھا، تو وہ سارے کے سارے پھر خاموش ہو گئے۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک معجزانہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور یہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی عطا فرمائی تھی۔ قافلہ بھی تو ایک آیا تھا نا؟ جی قافلے والا بھی واقعہ رپورٹ ہوا ہے، اور بھی کافی سارے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن وہ چونکہ تاریخی روایتیں ہیں ان میں کمزوریاں بھی موجود ہوتی ہیں، میں چونکہ کوشش کرتا ہوں کہ جو احادیث کی کتابوں میں جتنی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں نا ان کے اوپر ایمفسائز کروں۔ اچھا اب یہ جو سلسلہ ہے معراج کا، یہ قبل از بعثت، کیونکہ ظاہر ہے مدینہ شریف دکھایا گیا کہ آپ کا مسکن یہ ہوگا، تو خود معراج کے حوالے سے اس کے بعد جو رپورٹ ہوئی ہیں کہ کب کب ہوئی، اس کے کوئی تاریخی ہمارے پاس موجود ہیں دلائل یا نہیں؟ بس اسی حد تک علماء نے بیان کیا کہ کچھ اور معراج بھی ہوئے ہیں۔ جی اور جو معراج ہے وہ خواب میں تو مختلف مواقع کے اوپر نبی علیہ السلام کو مناظر نہیں، اس طرح نہیں، یہ معراج ایک ہی ہے جی۔ اچھا ہاں جی، اسی لیے آپ دیکھیں اس کے علیحدہ سے چیپٹرز بنے ہوئے بخاری مسلم میں، معراج کا واقعہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک پورا باب ہے، اس میں تفصیلی حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں وہ اسی ایک معراج کی طرف ہی اسے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ہم جسمی اور روحی دونوں اکٹھا کہتے ہیں، تو اس کے اوپر کیا کوئی نص یا کوئی دلیل ہے؟ جی دلیل موجود ہے، بعض نے اکتفا کیا بعض روایت پہ کہ صرف خواب کے عالم میں، بعض نے صرف روحانی معراج کی بات کی، تو یہ جسمی اور روحی جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اس کے بارے میں دیکھیں یہ کچھ دور کی کتابوں میں حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ کا قول ملتا ہے، لیکن اصول محدثین پہ وہ ثابت نہیں ہے کہ یہ معراج خواب میں ہوئی تھی۔ صحیح، البتہ صحیح بخاری میں 3 جگہ پہ امام بخاری یہ روایت لے کے آئے ابن عباس سے انہی لوگوں کو جواب دینے کے لیے۔ صحیح، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں آیا کہ ہم نے جو آپ کو وہ رؤیا دکھایا تھا وہ ہم نے آزمائش بنا دیا ان لوگوں کے لیے۔ اب رؤیا آنکھ سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، خواب میں دیکھنے کو بھی کہتے ہیں۔ صحیح، ابن عباس یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ رؤیا سر کی آنکھوں سے ہے، دل کی آنکھوں سے نہیں ہے، یعنی ابن عباس اعلانیہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی جو معراج والا معاملہ ہے یہ فزیکل ہے، پھر عبد کا لفظ بھی صرف روح کے اوپر نہیں بولا جائے گا، ہاں ظاہر ہے کلیئر کٹ ہے، اہل سنت اہل تشیع کا اس کے اوپر اجماع ہے۔ چند ایک آج کل کے کچھ مستقبل میں بھی آنے والے شاید کوئی مفکرین اس طرح کے معاملات کو گود لیں، لیکن ماضی میں ان کے لیے کوئی اصل نہیں موجود۔ ماضی میں جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ بالکل 180 ڈگری دوسری طرف کھڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیں امام بخاری نے باقاعدہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں وہ آیت ڈال کے نیچے ابن عباس کا قول ڈالا ہے تاکہ کوئی اس میں باطل داخل نہ کر سکے اور اس کو کہیں روحانی سفر بنانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ معجزہ تھا۔
مسلمانوں کو قرون اولا میں پتہ ہی نہیں ہے کہ خواب میں بھی کوئی معراج ہوتی ہے، اس طرح کی معراج۔ وہ خواب میں نبی علیہ السلام پہ تو ایک نہیں درجنوں دفعہ وہی نازل ہوئی ہے، لیکن یہ جو ایک واقعہ ہے الاسراء والمعراج والا، یہ فزیکل واقعہ۔ صحیح۔ اچھا، اب 27 رجب کیونکہ ظاہر مبعث کا بھی ایک عنوان ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بعثت یا اعلان نبوت کیا، تو یہ بھی 27 رجب۔ اچھا، اب کیونکہ یہ دو تاریخیں مل گئی ہیں، اکثر ہمارا ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی خاص تاریخیں جب آتی ہیں تو اس کی جو شب ہوتی ہے اس میں کہا گیا کہ یہ خاص اعمال کریں، تو کیا ہمارے سلسلے روایات میں کوئی اعمال ذکر ہوئے ہیں ان خاص راتوں کے لیے، یا نہیں بس ایسے ہی لکھ دیا کیونکہ فضیلت کی رات ہے؟ یہ صوفیاء کے ہاں ہی کچھ انہوں نے نوافل وغیرہ ذکر کر دی ہیں، احادیث میں تو اس طرح کی کوئی تفصیلات نہیں آتی ہیں۔ احادیث میں جس رات کو ایمفیسائز کیا گیا وہ شب قدر ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، اور اسی کی فضیلت آئی ہے، اسی کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اہم فیصلے بھی اسی رات میں ہوتے ہیں، اور پوری سورۃ القدر نازل ہوئی۔ باقی جو اس طرح نبی علیہ السلام کے مائل سٹون ہے، ہجرت والی رات ہے یا شب معراج والی رات ہے، عید کی رات، ہاں عید کی رات، اور یہ باقی ساری جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی مضبوط روایتیں نہیں ملتی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں پہ تو لوگوں نے سیلیبریشنز والا سلسلہ زیادہ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے یعنی اس کو ایک مذہبی ایکٹیویٹی بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ مذہبی ایکٹیویٹی اگر یہ اس طریقے سے ہوتی تو احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ ان کے چیپٹرز بنا کے ان کی ڈیٹس بتائی جاتی کہ ان کو آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمیں جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ عید کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، اور اس کے بعد اگر راتوں میں کوئی چیز بتائی گئی ہے تو وہ یہ شب قدر ہے۔ ایون صحیح مسلم میں حدیث ہے، شب برات کی جو روایتیں ہیں وہ بھی کمزور ہیں جی۔ اچھا، اہل سنت اور اہل تشیع میں تو بالکل وہ شعبانیہ کوئی اور ہے، یہ والا شعبان کا اور ہے، ہاں وہ کمزور روایتیں۔ جو شب برات کے بارے میں اہل سنت میں جو عوام الناس میں باتیں پائی جاتی ہیں وہ سارے فضائل بیسیکلی شب قدر کے ہی ہے، جس رات میں قرآن نازل ہوا، کیونکہ قرآن تو شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ جی جی ہاں واضح ہے یہ تو۔ اچھا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دو راتیں مختلف ہوں، یعنی شب قدر کی اپنی اہمیت ہے لیکن اس کی بھی ایک اہمیت تھی جس کو کہا گیا کہ اس طرح سے اس کو مناؤ، ایسی کوئی چیز نہیں، اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے یعنی کہ جو دن بھی جس کیونکہ 15 شعبان کا دن پہ روزہ بھی رکھا جاتا ہے عموماً، 15 شعبان کا روزہ اس اعتبار سے تو ثابت ہے صحیح مسلم میں کہ نبی الاسلام نے جو سرڑ شعبان کے روزے کا حکم دیا ہے جی، اور ایام 20 کے جو 3 روزے تھے 13، 14 اور 15 وہ آپ پورا سال رکھا کرتے تھے، اس اعتبار سے تو ہے۔ پھر ایک اور حدیث النسائی میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ آپ کثرت سے شعبان المعظم میں روزے رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں، تو فرمایا کہ شعبان میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اس لیے میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو شعبان کی ایک اپنی فضیلت اس اعتبار سے ہے۔ عائشہ کا قول ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام پورا شعبان ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایون عائشہ کہتی ہے میں اپنے رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی قضا شعبان میں دیتی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام روزے سے ہی ہوتے تھے، تو شعبان کی اس اعتبار سے تو اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔ جی اچھا، اب آخری کیونکہ میں سوال لوں گا وہ یہ کہ میسج آپ کی طرف سے ہمیں ایک چاہیے، وہ اس حوالے سے کہ رجب، شعبان اور رمضان یہ 3 مہینوں کی بہت اہمیت بیان ہوئی۔ رجب کہا گیا کہ اللہ کا مہینہ، شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رمضان امت کا مہینہ، تو کیا تیاری کرنی چاہیے؟ کون سی ایسی چیزیں جس کو لازمی طور پر ہماری جو جوان نسل ہے اس کو دیکھے تاکہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس طرف لے کے آئے؟ دیکھیں جو رمضان المبارک ہے نا یہ تو obligatory چیز ہے، جی جی، اس کے بارے میں تو کلیئر کٹ ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، شہادتین کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ، اور اس کے بعد رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ اگر استطاعت ہو۔ تو ظاہر ہے شعبان المعظم سے تیاری والا سلسلہ تو شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کے آخری عشرے میں کوئی شخص روزے نہ رکھے سوائے اس کے جو شروع سے رکھتا آ رہا ہے، اچھا، تاکہ رمضان کی اہمیت اپنی جگہ رہے۔ دیکھیں رمضان کو تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹوکول دیا ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بالکل ٹھیک ہے۔ باقی وہ ٹھیک ہے، رجب کا مہینہ ایک حرمت والا مہینہ بھی اپنی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی نسبت ہے، لیکن جو رمضان کا مہینہ ہے
یہ بھی اللہ ہی کا مہینہ ہے اس اعتبار سے کہ اوبلیگیٹری ایک چیز. ہاں. اور پھر دیکھیں رمضان کے اوپر ایک پورا رکوع سورۃ البقرہ میں ہے جس میں روزے کے احکامات بتائے گئے. تو میرا خیال ہے کہ رمضان کا خدا بھی وہی ہے جو غیر رمضان کا خدا ہے. ہمیں پورا سال ہی اللہ تعالیٰ کی طرف کمٹمنٹ کرنی چاہیے. لیکن پھر بھی چلیں ایک رمضان ایک ذریعہ ہے, اور رمضان شریف جب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوقات کے لیے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے رحمت کے اعتبار سے. وہ تفصیلی احادیث ہیں اس حوالے سے, وہ الگ سے کبھی رمضان مبارک کے اوپر کوئی ٹاپک ہوا تو میں انشاءاللہ اس کے مسائل بھی فضائل بھی انشاءاللہ ضرور ذکر. شعبان میں کیا خاص چیزوں کا خیال رکھیں کہ رمضان کے اندر اچھی تیاری ہو؟ شعبان میں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس میں روزوں کی ہی امپورٹنس ہے جو رپورٹ ہوئی ہیں. ٹھیک. کہ نبی علیہ السلام پورا شعبان ہی روزے رکھا کرتے تھے, بہت کم ہوتا تھا کہ آپ کوئی روزہ چھوڑیں. تو روزوں کے اعتبار سے رپورٹ ہوا ہے. رہا رجب کے حوالے سے کوئی اہل سنت کے ہاں تو اس طرح کی احادیث نہیں ملتی کہ وہ اسپیشل کسی روزے کا ذکر ہو یا اس طرح کا ہو. بہرحال ایک تو ہے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے جی, یہ اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. صحیح, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.